انتہائی اشرف اور معزز سردار تھے عوف بن محلم الشیبانی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کے موقع پر انہیں نصیحت کی تھی، اور اسی طرح سے ان کی بیوی نے، جن کا نام امامہ تھا، انہوں نے بھی اپنی بیٹی کو نصیحت کی تھی کہ پیاری بیٹی، یہ ضروری معلوم ہو رہا تھا کہ میں آپ کو کچھ نصیحت کروں، کیونکہ آپ پہلے ہی سے اچھے اخلاق اور آداب زندگی سے خوب واقف ہو، اور تمہیں بھی یہ باتیں غیر ضروری محسوس ہوتی ہوں گی، کیونکہ ماشاءاللہ تم میں بہت اچھے اوصاف پائے جاتے ہیں۔ لیکن میں تمہیں یہ وصیت اس لیے کر رہی ہوں کہ غافلوں کے لیے وصیت ایک یاد دہانی کا کام دیتی ہے اور عقل مندوں کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے۔ اپنی بیٹی سے انہوں نے کہا کہ پیاری بیٹی، اگر لڑکی باپ کی دولت کی وجہ سے باپ کی خدمت کے لیے شوہر کے بغیر رکھی جا سکتی تو تم اس قابل تھیں کہ شوہر کے بغیر ماں باپ کے سائے عاطفت میں اپنی زندگی گزار دیتی، لیکن عورتیں مردوں کے لیے پیدا کی گئیں اور مرد عورتوں کے لیے بنائے گئے ہیں۔ تو میرے جگر کے ٹکڑے، اب تم اس گھر سے رخصت ہو کے جا رہی ہو، وہ گھر جہاں تم نے پرورش پائی، جہاں تم نے پہلی بار پاؤں پاؤں چلنا سیکھا، اب اس گھر سے رخصت ہو رہی ہو، ایک ایسی جگہ جا رہی ہو جو تمہارے لیے اجنبی ہے، ایک ایسے آدمی کی رفاقت میں جس سے تم ابھی تک نامانوس ہو۔ نکاح کر کے اب وہ تمہارا مالک بن گیا، اس لیے میں آپ کو نصیحت کرتی ہوں کہ اس کی خدمت گزار بن کر رہنا۔ اگر ایسا کرو گی تو وہ تمہارے لیے خادم بن کر رہے گا، اور میری 10 نصیحتیں ہیں، یہ انمول خزانہ ہے، انہیں پلو سے باندھ لو، یہ آپ کے لیے یاد دہانی کا کام دیں گی۔ جن میں سے پہلی اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ اس کی رفاقت میں قناعت پسند بن کر رہنا، اس کی بات دھیان سے سننا اور اس کی اطاعت کرنا۔ قناعت تمہیں قلبی سکون دے گی، اور شوہر کی بات توجہ سے سننا کہ اس کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب بنے گی۔ اور تیسری اور چوتھی نصیحت یہ ہے کہ تمہارے جسم سے اچھی خوشبو آئے اور تم دیکھنے میں اچھی لگو، تمہارے جسم میں وہ کوئی بدنمائی نہ دیکھے، اور خوشبو کے سوا تمہارے جسم سے کوئی بو نہ آئے، اور سرما خوبصورتی میں اضافے کا سبب بنتا ہے، اور پانی نایاب عطر سے بہتر ہے، یعنی تمہارے جسم سے سمیل کو دور کرنے کے لیے، گندگی کو دور کرنے کے لیے پانی اہم کردار ادا کرے گا۔ اور پانچویں اور چھٹی نصیحت ہے اس کے خادموں یعنی اس کے ملازموں اور بچوں کا خیال رکھنا، اس کی دولت کی حفاظت کرنا۔ دولت کی حفاظت اس بات کا اظہار کرے گی کہ تم اس کی ہمت افزائی کرتی ہو، اور خادموں اور بچوں کی دیکھ بھال اس بات کی علامت ہے کہ تم انتظامی امور سے خوب واقف ہو۔ اور اسی طرح سے اس نے نصیحت کی کہ اس کا کوئی راز فاش نہ کرنا، اور اس کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ اگر تم نے اس کے کسی راز کو فاش کر دیا تو اس کی بے وفائی سے محفوظ نہیں رہ سکو گی، اور اگر تم اس کا حکم ماننے سے انکار کرو گی تو اس کا دل تمہارے لیے نفرت سے بھر جائے گا۔ اور بہت پیاری بات جس نے کہی کہ میری پیاری بیٹی، جب وہ پریشان ہو تو اس کے سامنے خوشی کا اظہار نہ کرنا، اور جب وہ خوش ہو تو اس کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار نہ کرنا، رونی صورت بنا کے نہ رکھنا، کیونکہ اگر تم اس کی پریشانی میں خوشی کا اظہار کرو گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تمہیں موقع محل دیکھنے کی کوئی سمجھ نہیں ہے، تمہارے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ اور اگر تم اس کی خوشی پر مغموم رہو گی یا رونی صورت بنا کر رکھو گی تو یہ بات اسے مغموم کر دے گی۔ اس کے سامنے جتنا ادب و احترام کا مظاہرہ کر سکتی ہو ضرور کرنا، اور اس کے ساتھ جتنا اتفاق رائے کر سکتی ہو ضرور کرنا، تاکہ تم اس سے اور تمہاری صحبت سے وہ لطف اندوز ہو۔ اور میری بیٹی، خوب یاد رکھنا، جو تم چاہتی ہو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتی جب تک اپنی مرضی پر، اپنی خواہش پر اس کی خواہش کو ترجیح نہ دو، جب تک اپنی خواہش کو اس پر قربان نہ کر دو، اور اس سے قطع نظر نہ کر لو کہ تمہاری پسند اور ناپسند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے اور تمہارے لیے خیر مقدر فرمائے۔ پھر وہ اپنے سسرال رخصت ہو کر چلی گئی، اور اعلیٰ اوصاف کی وجہ سے اس کی ازدواجی زندگی کامیاب رہی، اور مدتوں تک اس کی اولاد نے بادشاہت کی۔ تو یہ نصیحت
اچھے اخلاق و آداب پر مشتمل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی مسلمان عورت ایسی نصیحتوں سے بے نیاز نہیں رہ سکتی، کیونکہ یہ نصیحت شوہر کے حقوق کے بارے میں اور اس کی اطاعت اور اس کی کیئر کے بارے میں۔ ایک مسلمان عورت کو اپنے شوہر کے اعزاز و احترام سے بندھا ہوا ہونا چاہیے۔ ہر حال میں شوہر کا احترام کرنا چاہیے، خواہ وہ مالدار ہو یا بے مال۔ عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ شوہر مال والا ہو تو لوگ اس کی کیئر کرتے ہیں، اور اگر شوہر کے پاس مال کی کمی ہو تو عورتیں تانا دینا شروع کر دیتی ہیں اور روٹھ کے میکے بیٹھ جائیں گی کہ میری ضروریات یا میری خواہشات پوری نہیں ہو رہی۔ ایک مومنہ، سچی مومنہ شکر گزار ہوتی